نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا صدق اللہ العظیم۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اولی الامر کا حکم مانو۔ اب ان حکموں کے بعد، اس تاکید کے بعد، جو سب سے بڑا حکم ہے، جو سب سے مشکل حکم ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا، اس حکم کے بارے میں کہ پہلے تمہیں جو تاکید کی گئی ہے اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے کی، تو یہ ایک حکم ہے۔ اب اس کے بارے میں غور کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے اسلحہ جو ہے، اپنے ہتھیار جو ہے ان کو سنبھال کے رکھو۔ فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا، تو یا تم نکلو الگ الگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں، دستوں کی شکل میں، او انفروا جمیعا، یا پورے لشکر کی شکل میں، لیکن ہتھیار تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، فرمایا جب یہ حکم ہم نے تم کو دیا ہے تو وَإِنَّ مِنْكُمْ، تم میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے، لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، جو اس موقع پر ڈھیل دکھائیں گے، پیچھے رہنے کی کوشش کریں گے، چاہیں گے ہماری جان چھوٹ جائے، ہمیں نہ ہی جانا پڑے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور جب تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد میں کوئی مصیبت، کوئی مشکل پہنچے گی، کوئی زخم پہنچے گا، تو یہ جو گھر بیٹھنے والے کیا کہیں گے؟ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، ابھی اللہ نے تو مجھ پر بڑی مہربانی کی۔ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا، ورنہ میں بھی اس مصیبت میں پھنس جاتا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر سے تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں نہ ہی جاؤں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جانے والوں کو زخم آئے، جانے والوں کو تکلیف آئی، مشکل میں پڑے، تو کہتے اچھا ہو گیا جان چھوٹی، ہم گھر میں بیٹھ رہے، تو ہمارا فیصلہ درست تھا۔ اور دوسری طرف فرمایا کیا ہوتا ہے؟ وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کا کوئی فضل پہنچ جائے اس جماعت کو، یعنی فتح حاصل ہو جائے یا ان کو مال غنیمت حاصل ہو جائے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ لَيَقُولَنَّ، تو پھر وہ کہیں گے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو مجھے بھی یہ بڑی کامیابی مل جاتی۔ اچھا، اب اس پوری آیت کے درمیان میں ایک اور ٹکڑا آیا ہے، وہ کیا ہے؟ کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، یہ بالکل بظاہر لگتا ہے irrelevant ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، پیرنتھیٹیکل اسٹیٹس ہوتے ہیں کلوز یا سنٹینس میں۔ یہ جملہ معترضہ ہوتا ہے جو برسر موقع کسی بات پر تبصرے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کو اگر نہ بھی پڑھا جائے تو اگلی بات پوری ہوتی۔ اب یہ تبصرہ کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ کأن لم تکن، تو یہ فرمایا جب یہ بات یہ کریں گے نا، کأن لم تکن، گویا ایسے بات کریں گے، بینکم و بینہ مودہ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی تعلق تھا ہی نہیں، یعنی ان کو یہ خوشی نہیں ہوگی کہ ہمارے دوست فتح یاب ہو گئے، یا ہمارے دوستوں کو مال غنیمت مل گیا، یا ان کو کچھ نصرت حاصل ہو گئی، بلکہ یہ دکھ ہوگا کہ بھئی ہمیں کیوں نہ یہ ملا۔ یعنی وہ اپنی دوستی، اپنا رشتہ، اپنا تعلق سارا بھول جائیں گے، تو ان کی اصل باہر آ جائے گی کہ اصل میں وہ چاہتے کیا تھے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ان کو لڑنا چاہیے جنہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت خرید لی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آخرت کو جو ترجیح دیتے ہیں، اپنی زندگی میں آخرت کو جو ترجیح دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے، فَيُقْتَلْ، اور پھر مارا جائے، او یغلب، اور یا وہ غلبہ حاصل کر لے، فتح یاب ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان کو ہم اپنے پاس سے بہت بڑا اجر جو ہے عطا فرمائیں گے۔ اچھا، آج کل ہمارے لیے ان آیات میں کیا ہے؟ کہ ہمارے لیے تو یہ موقع نہیں ہے اس طرح کا کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں اور لڑیں اور جہاد کریں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب دنیا کا سٹیٹس صورتحال بدل گئی ہے۔ اب باقاعدہ آرمی ہوتی ہے، باقاعدہ لشکر ہوتے ہیں، باقاعدہ اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کے تحت میں سب کچھ ہوتا ہے۔ یعنی اب فی زمانہ ایک بندہ تلوار اٹھا کر، بندوق اٹھا کر جہاد نہیں کر سکتا، یا کوئی جماعت یا کوئی گروپ یا کوئی جتھا یا کوئی بھی یہ بنا کے نہیں کر سکتے، کیونکہ اب باقاعدہ سٹیٹس وجود کے اندر آ گئی ہیں۔ اب ان سٹیٹ کو آرمی جو ہے اس کو ہم پالتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے سارا نظام وجود میں آتا ہے، تو یہ بیسیکلی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کریں۔ ہمارے لیے اب جو جہاد موجود ہے، جو ہر شخص کے لیے ہر وقت موجود ہے، وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ یہ ہر شخص کے لیے ہر وقت ہر لمحے موجود ہے، اور یہ بڑا سخت جہاد ہے، معمولی نہیں ہے، یہ لمحے لمحے کا، قدم قدم کا جہاد ہے۔ اس میں لڑنا بھی پڑتا ہے، اس میں مرنا بھی پڑتا ہے، اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی ترجیحات کو بدلنا پڑتا ہے، تو یہ جہاد ہر وقت موجود ہے۔ دوسرا جہاد تو اب فوجوں کے ذمے ہو گیا، اسٹیٹ کے ذمے ہو گیا، تو ہمارے پیچھے صرف یہ ہے کہ ہم ان کی امداد کریں اپنے پیسے سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی مدد سے۔ ہمارے لیے جو جہاد موجود ہے، ہمیں وہ چاہیے کہ وہ ہم اس کی فکر کریں اور اس کی کوشش کریں۔ اس میں فرمایا اگر تم نے غلبہ حاصل کر لیا تو اللہ تمہیں اپنے پاس سے بڑا ہی اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے، یہ بڑی عجیب آیت ہے، اور آج کی جو سچویشن ہے فلسطین کی، بالکل 100% اس پہ فٹ بیٹھتی ہے۔ فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا تمہیں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے، والمستضعفین، جبکہ جو کمزور لوگ ہیں، من الرجال، آدمیوں میں سے بھی، مردوں میں سے بھی، والنساء، عورتوں میں سے بھی، والولدان، اور بچوں میں سے بھی، یہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ کیا فریاد کر رہے ہیں؟ الذین یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من حاذل القریہ، ہمیں اس بستی سے نکال دے، ہمیں اس بستی سے دور کر دے۔ بستی کیسی ہے؟ الظالم اہلھا، اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، یہ ہم پر بڑے ظلم کرتے ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے اپنے حامی نصیب فرما دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے مددگار نصیب فرما دے۔ اچھا، یہ آیت کب اتری؟ یہ آیت اتری ہے جب مکہ مکرمہ کے اندر کچھ مسلمان باقی بچ گئے تھے اور ہجرت نہیں کر سکے تھے، کچھ کو انہوں نے قید کر لیا تھا، کچھ کو روک دیا تھا، اور جو ہجرت کر سکتے تھے وہ مدینہ چلے گئے تھے۔ اب یہ بیچارے کمزور تھے، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے۔ اچھا، جب یہ آیت اتری ہے تو حضور نے یہ نہیں کیا فوری طور پہ کہ چلو ہم ایک جتھا بناتے ہیں اور بنا کے مکہ پہ حملہ کرتے ہیں، ان کو چھڑا کے لاتے ہیں، کیوں ایسا نہیں کیا؟ آپ نے وقت کا انتظار کیا، 8 ہجری تک آپ نے انتظار کیا ہے۔ جب انتظار کیا، جب دیکھا کہ اب طاقت ہماری پوری قوت جمع ہو گئی ہے، 10,000 کا لشکر ہے، تو پھر مکہ آپ تشریف لے گئے، پھر ان سب کی جان چھوٹ گئی۔ اس وقت تک آپ ان کو صبر کی تلقین کرتے رہے، اس وقت تک آپ ان کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور اپنی طاقت کو، قوت کو مجتمع کرتا رہے۔ تو آج کی فلسطین کا بھی حل، واحد حل صرف یہ ہے، جذباتی تقریروں سے حل نہیں ہوگا، اور جناب ہر مسجد میں مولوی جناب بازو کھڑے کر کے جذباتی تقریریں کرتے تو فلسطین کا مسئلہ 1 انچ بھی حل نہیں ہوگا۔ کتنے برس، 70-75 برس ہو گئے بیچاروں کو پیستے ہوئے۔ یعنی اگر شروع سے ان کو اس لائن پہ لگایا جاتا کہ تم اپنے علم میں، اپنے سائنس میں، علم میں ترقی کرو خاموشی کے ساتھ، اور ایک مقام تک معاشی اس حد تک پہنچو جس طرح جاپان پہنچ چکا ہے۔ 2nd ورلڈ وار میں جاپان بالکل 0 لیول پہ آ گیا، بم برسائے گئے ان پر، ایٹم بم بالکل 0 لیول پہ آ گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا شعوری طور پر پوری قوم نے کہ ہم خاموش رہیں گے، اور ہم جو ہے خاموشی سے معاشی قوت بنیں گے، وہ بنے۔ اگلے 50 برس کے بعد وہ امریکہ کے لیول کی معاشی قوت ہے۔
اب دنیا ان کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہی واحد حل ہے۔ اب یہ پتھروں کا اور بموں کا کوئی مقابلہ ہے؟ اندازہ فرمائیں، پتھروں کا اور اینٹوں کا، اور اس طرف سے بم ہے، کلاشن کوفے ہیں، اور جناب توپیں ہیں اور گولے ہیں اور ہوائی جہاز ہیں۔ یعنی وہ قوم جس کے پاس ایک ہوائی جہاز بھی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی کام کی بندوق نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں، اس قوم کو یہ سبق دیا جاتا ہے مارو مارو، یعنی مر جاؤ تسی تھوڑے بہت رہ گئے نا وہ بھی مر جاؤ۔ یعنی یہ قوم جو ان کو جذباتی بنا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تسی تھوڑے بہت رہ گئے تسی بھی مر جاؤ، جان چھٹے۔ یہ حل نہیں ہے۔ ہمارے ہی بچے ہیں، ہماری ہی مائیں ہیں، ہماری ہی بہنیں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یعنی وہ ساری ویڈیوز دیکھ کے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے، اس کا حل ان کو صحیح راستے پہ لگانا ہے۔ ابھی ہوا کیا ہے، یعنی آغاز تو ان کی طرف سے ہوا نا، آپ حضرت جانتے ہیں۔ چند پتھر پھینک، یعنی محلے میں کوئی بدماش ہو کلاشن توپ لے کے کھڑا ہو، آپ اس کا پتھر پھینک کے مقابلہ کر سکتے؟ وہ تو ظاہر آگے گولیاں چلائے گا، اس کے پاس گولیاں موجود ہیں، بم موجود ہیں، ان کے پاس پوری قوت موجود ہے، پورے جہاز موجود ہیں، ہوائی جہاز موجود ہیں، ایئر فورس میں سب کچھ موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا ان کو سبق پڑھا رہی ہے، اور خاص طور پر جو مذہبی طبقہ، لڑ جاؤ مرو مرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا۔ میں نے عرض کیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 8 برس تک ان کو صبر کی تلقین کی۔ خود مدینہ منورہ تشریف فرما تھے، اور جب دیکھا کہ اب قوت اتنی جمع ہوگی تو پھر مسئلہ حل ہو گیا، اور پھر وہ سارے چھوٹے، اس وقت تک وہ دعائیں کرتے رہے۔ اس وقت تک ان کو صحیح راستے پہ لگانا ہی اصل حل ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے اندر صحیح ایمان ہوتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب اللہ کے راستے میں اس طرح جو بندوق والا، گولی والا جہاد ہے، وہ ہر شخص نہیں کر سکتا۔ وہ اب سچویشن بالکل دنیا کی بدل گئی ہے۔ ایک جماعت بنا کر، گروہ بنا کر، جتھا بنا کر ہم نہیں کر سکتے۔ اب یہی حل ہے کہ حکومتیں جہاد کریں، حکومتوں کے ذمے ہے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ نہیں کرتے تو ہمیں اپنی حکومتوں کو کہنا چاہیے۔ یہ ہے اصل۔ یعنی اگر کسی گھر کے اندر باپ جو ہے ماں کے حقوق ادا نہ کرے تو بیٹے کا کیا فرض ہے؟ کیا وہ باپ کو معزول کر کے خود باپ بن جائے؟ نہیں بن سکتا۔ بیٹا باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، جو بھی مرضی ہو جائے وہ باپ نہیں بن سکتا، اس کو معزول نہیں کر سکتا۔ ایک ہی حل ہے کہ وہ اس کی منت سماجت کرے کہ ابا جی اپنے حقوق ادا کرو، مہربانی تھوڑی، خدا دا خوف کرو، یہی ہے نا، یہ ہوگا۔ یعنی وہ معزول نہیں کر سکتا، اس کو معزول نہیں کر، گھر سے باہر نہیں نکال سکتا، معزول نہیں کر سکتا، اور اس کا منصب نہیں سنبھال سکتا، باپ وہی رہے گا۔ اسی طرح ہماری حکومتیں اگر نہیں کرتی تو ہم آگے بڑھ کر وہ منصب نہیں سنبھال سکتے۔ ہمارے ذمہ صرف یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں، مجبور کریں، مطالبے کریں، احتجاج کریں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کریں گے ہماری ذمہ داری پوری ہوگی۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو اللہ قیامت کے دن کو گریبان سے پکڑے گا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ فرمایا جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تو اس طرح جہاد کرتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کفر والے ہیں، وہ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یعنی ان کا مقصد تو شیطان کو خوش کرنا ہے، وہ شیطانی قوتوں کو آگے بڑھتے ہیں اور شیطانی اپنے کھیل جو ہے دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم بھی شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو۔ اب کیسے جہاد ہوگا؟ شیطان کے دوستوں سے جہاد سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوگا؟ اپنے نفس سے۔ ہمارا نفس بھی تو شیطان کا دوست ہے نا۔ اب رمضان کے اندر شیطان تو قید ہو جاتا ہے، ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں، کیوں کہ ہمارا نفس اس کا دوست بن چکا ہے۔ شیطان موجود نہیں ہے، نفس اس کی جگہ لے کر ہمیں اسی شیطانی کاموں پر ابھارتا ہے۔ تو اس کے خلاف فرمایا کہ تم جہاد کرو۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، اللہ نے کہا کہ یہ میری ضمانت ہے۔ کیا ضمانت ہے؟ کہ شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ ان بے شک قید الشیطان، شیطان کی جو چالیں ہیں، کان ضعیفا، یہ بڑی ہی کمزور، مضبوط نہ سمجھنا، بظاہر مضبوط لگتی ہیں لیکن اگر تم اس سے خلاف کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، تو شیطان کی چالیں ساری ناکام ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔